ایسے نہیں نعرہ لگاتے ہیں لوگ، جس بات پر نعرہ لگاتے ہیں وہ اس طرح سے لگانا چاہیے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ العزیز یہ ذکر بھی ہے اور نعرہ بھی ہے۔ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ حضور کے نام کا ذکر، یہ ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے اور نعرہ بھی ہے۔ اب سنو جو بات میں کہہ رہا تھا جلسے والوں کی، سجایا بہت اچھا آپ نے، کافی خرچہ کیا، سننے میں آیا جلسوں کا یہ خرچ بہت بڑا ہے، لیکن میں انقلاب کی بات کر رہا ہوں۔ آج مجھے بہار کے جلسوں کا حال یہ ہے، دن میں شاید 40-50 فون سے بہار والے کرتے تاریخ، میں پوچھتا ہوں اس کے علاوہ اور بھی کچھ کام کرتے ہیں؟ جلسے، روز جلسے، ٹھیک ہے اچھی بات، جلسے یہ دین کی تبلیغ کا ذریعہ ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کو بنایا۔ میں ابھی چند دنوں پہلے وہاں پر تھا، علماء سے بھی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک وہاں کے دانشور تھے اینالائز کرنے والے، اینالائزس، انہوں نے کہا کہ میں نے 2021 اور 2022 میں سروے کیا، اسٹیٹ میں پورے 4000 جلسے ہوئے، 4000 جلسے، اور وہاں کے جلسے میں کم سے کم 5 لاکھ روپے خرچہ بھی کرتے ہیں۔ آپ کو تو بہت زیادہ ہو گیا، 5 لاکھ روپے خرچہ کرتے ہیں، جس کے اعتبار سے سال بھر میں انہوں نے 2000 کروڑ خرچہ کیا، 2000 کروڑ۔ اگر یہ حضور پاک کی مجلس میلاد پر ہے تو 2000 کیا 70,000 کروڑ بھی کم ہے، مجھے کوئی اس سے اعتراض نہیں، لیکن اعتراض اس بات پر ہے تم نے 2000 کروڑ روپے اتنے جلسوں میں خرچ تو کیے، پورے اسٹیٹ میں ہم نے سروے کر کے دیکھا تو مسلمانوں کی کوئی یونیورسٹی اور کالج نظر نہیں آیا، کہیں نہیں۔ کیوں؟ آخر آج انقلاب کی جو میں بات کر رہا ہوں، میرے رسول پیغمبر انقلاب تھے، جب مدینے تشریف لے گئے تھے تو صرف 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا، کتنے؟ 6 لوگ قلم پکڑ سکتے ہیں۔ روایتیں بتاتی ہیں جب حضور کی وفات ہوئی 10 سال کے اندر 80,000 لوگ لکھ سکتے تھے، 80,000 لوگ لکھ سکتے تھے۔ یہ انقلاب اس کو کہتے ہیں، ریولیوشن، علم کا انقلاب دنیا میں سب سے بڑا لانے والے میرے رسول ہیں، اور اس فیلڈ میں ہماری قوم آج اتنا پیچھے جا رہی ہے۔ کوئی بھی میری بات کا دوسرا معنی نہ لے کہ میں یہ منع کر رہا ہوں جلسے نہیں کرنا چاہیے، کرو، اس سے بڑے کرو، لیکن پورے تمہارے چھیتر میں، تمہارے علاقے میں مسلمان بچیوں کے لیے کوئی ادارہ ہے؟ آج ان کے حجاب پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تم اپنی بیٹیاں دوسروں کے یہاں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہو، اور اگر تمہاری بچیوں کے برقعے پر وہ انگلی اٹھاتے ہیں تو درد تمہیں کیوں ہوتا ہے؟ تم نے آج تک ان کے لیے کوئی چھت کیوں نہیں بنائی؟ کیا ہمارے بچے ڈاکٹر، انجینئر، IAS نہیں بن سکتے؟ ان کے کوچنگ سینٹر کہاں ہیں؟ کیا قوم کی یہ ذمہ داری نہیں کہ اگر تم 10-15 لاکھ روپے ان پر خرچ کرتے ہو تو اپنے ان بچوں کے فیوچر پر خرچ کرو؟ کل کو دیکھنا یہ نوجوان اگر ان کا بیک سپورٹ مل گیا ایجوکیشن کے لائن میں تو تم اپنے آپ کو اتنا بنا دو کہ دنیا تمہاری مجبور بن جائے، تم لوگوں کی مجبوری بن جاؤ، لینا ہو تو اس کو لینا ہی پڑے گا۔ کچھ لوگوں نے آج دنیا میں ایسی اپنی پوزیشن بنائی ہے، یہودیوں کی تم 1000 مخالفت کرو لیکن ان کے بنائے ہوئے پروڈکٹس آج تمہیں استعمال کرنا ہی پڑتا ہے۔ آج کون لوگ ہیں جو موبائل نہیں یوز کرتے؟ کون لوگ ہیں جو انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ نہیں یوز کرتے؟ سب ان کے بنائے ہوئے، کیونکہ مخالفت کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو دنیا میں ایسا بنا کر کے رکھا ہے کہ تمہیں ان کو لینا ہی پڑے گا۔ یہ اصل تھیوری تھی مسلمانوں کی، یہ اصل ہمارا
طریقہ کار تھا. اسپین میں جب علماء اسلام تھے 700 سال تک حکومت کیا. اس وقت حالات ایسے تھے کہ اٹلی اور ڈنمارک سے بادشاہوں کے بچے، یورپ کے انگریزوں کے بادشاہوں کے بچے پڑھنے کے لیے علماء اسلام کے پاس آیا کرتے. علماء کے پاس پڑھ کر کے جاتے تو پھر یورپ میں فخر کرتے کہ ہم عربوں سے پڑھ کر کے آئے، ہم مسلمانوں سے پڑھ کر کے آئے. 200 سال میں ایسا کیسا یہ حال بدل گیا. اس لیے انقلاب کی ضرورت ہے. جو قوم کے ثروت مند لوگ ہیں اس پر سوچو کہ ایسی کوئی چیز قائم کرو جو صدیوں رہے اور قیامت تک امت کو نفع دے سکے، قیامت تک امت کو نفع دے سکے. میں خود کہتا ہوں یہ ہماری تقریریں ٹھیک ہے، آج دور چل رہا ہے، ہماری جوانی ہے، تقریر کر رہے ہیں، ایک دن تو آواز چلی جائے گی، عمر کو ختم ہونا ہے، جلسوں میں کوئی دوسرے ہوں گے. لیکن کیا یہ تمام چیزیں اسی پر ختم ہو گئی؟ نہیں، کام وہ کرے جو حافظ ملت نے کر کے لکھا. حضور حافظ ملت نے ایک ایسا قلعہ بنایا ہے مبارک پور میں کہ کروڑوں مسلمانوں کی چھاتیوں کو چوڑا کرتا ہے. آج جامعہ اشرفیہ مبارک پور، سچ بتاؤں تو کبھی میں جاتا ہوں تو وہ یہاں کے تاج محل سے کئی زیادہ حسین لگتا ہے. تاج محل پر تو لوگ سیلفیاں لینے جاتے ہیں اور اشرفیہ کے میدان میں انسان بننے کے لیے جاتے ہیں. یہاں جو آتا حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ، ان کے شہزادے حضور عزیز ملت کی آمد ہے. آج دیکھیں حضور عزیز ملت، حافظ ملت کے شہزادے آج بھی موجود ہیں، اور یہ اپنے اس عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں بھی اتنا بڑا بوجھ لے کر کے چل رہے ہیں. اور جامعہ اشرفیہ مبارک پور جیسا قلعہ اس کو قائم رکھے ہوئے، اللہ سلامت رکھے ان کندھوں میں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہونا تو یہ چاہیے تاکہ ہر شہر میں مبارک پور جیسا اشرفیہ ہوتا. کیا بات ہے، ہر جگہ ہوتا. کیا صرف ایک ہی اشرفیہ کافی ہے؟ انقلاب علم کا اس کو کہتے ہیں. اور میں نے خود استاد گرامی حضرت علامہ مفتی بدر عالم صاحب کی بلا سے ابھی چند مہینے پہلے ڈسکس بھی کیا تھا، حضرت سے بات بھی کیا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہماری جتنی استطاعت ہے ممبئی سے کہ اشرفیہ مبارک پور میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو یہ وسعت عطا کی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب یہاں لا کالج بھی بنے، یہاں پر ڈگری کالج بھی بنے، اور انشاءاللہ العزیز میڈیکل کالج بھی بنے. اس کے لیے ہم کوشش کریں گے. حضرت نے کہا تھا کہ بڑے منصوبے انشاءاللہ العزیز اس پر بھی عمل کریں گے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے نوجوان بچوں کے لیے ایسی فیلڈ تیار کرو. دیکھیں بہت سارے لوگ ثواب صرف کھانے پکانے کو ہی سمجھتے ہیں. نیاز کرو، لنگر بانٹو، بہت ثواب ہے. میرے عزیزوں، ان لوگوں کو لنگر کھلاتے ہیں جو روز اپنے گھر میں پیٹ بھر کر کھا کے سوتے ہیں. ارے ثواب تو ان کو کھلانے پر ہوتا جن کے گھر میں روٹی بھی نہیں ہوتی. یہاں لنگر میں تو وہی لوگ کھاتے ہیں جو گھر میں بھی خوب پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں، اور یہاں آ کر کے صرف انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، صرف ایک تفریح کرتے ہیں. میرے عزیزوں، بلا ضرورت کسی جگہ اگر مال جا رہا ہے تو میں روکتا ہوں. تمہاری اس رقم کو ایک اسکول بناؤ جس میں اب آگے چل کر کے تمہارے لیے کتنے بڑے مسائل ہیں. مدارس میں تو تم بھیجتے نہیں اپنے بچوں کو، اور پھر کہتے ہو کہ دین پر خطرہ ہے، دین پر خطرہ ہے. تمہارے بچے جب جاہل رہیں گے تو دین پر خطرہ نہیں ہے. اب مدرسوں میں نہیں بھیجنا چاہتے تو اسکول میں ہی اسلامی تعلیم دو تاکہ تمہارا بچہ اسلام سے جاہل نہ رہے. ہر شہر میں ایسا ادارہ، ایسا اسکول قائم ہو. پورے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیں گے. اکیڈمک ایجوکیشن جو ہوتی ہے، اسٹینڈرڈ جو آج ایجوکیشن چل رہی، چاہے وہ CBSE بورڈ سے ہو یا اسٹیٹ بورڈ سے ہو، اسکول تو پڑھائیں گے، لیکن ہمارا بچہ سورہ فاتحہ سے شروع کرے گا اپنے گھر میں، اور والناس پر ختم بھی کرے گا انشاءاللہ. قرآن کے ساتھ اور اسلامی علم کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ العزیز. تمہارے بچے کا ایمان محفوظ رہ جائے گا، دین محفوظ رہ جائے گا.
میں سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح انقلابی سوچ لاؤ گے تو ہر شہر میں ایک ادارہ قائم ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے آج یہ میرا ارادہ تو نہیں تھا، مولانا صاحب نے کہا حضرت تشریف لا رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ ممبئی کی سرزمین سے قریب ہم نے ایک پروجیکٹ پر کام شروع کیا ہے، اللہ کرے کہ غیب سے اسباب پیدا ہوں اور وہ پائے تکمیل تک پہنچے۔ ایک بہت بڑی زمین ہے جس پر ہم نے جو منصوبہ بنایا اس میں ایک ادارہ ہے، اسکول ہے، فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کر 10th تک، لیکن اسلامی ایجوکیشن کے ساتھ۔ اس کیمپس کے اندر ایک مسجد بھی، ایک ہاسپٹل بھی 50 بیڈ کا، اور ایک ڈم اینڈ ڈیف اسکول، یعنی گونگے اور بہرے بچوں کے لیے خالص ایک اسکول الگ، جن کو لوگ آج بھکاری سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ سنیوں کے پاس اس قسم کے ادارے ہیں، ہم نے اس کو بھی منصوبے میں رکھا، پورا پروجیکٹ تیار ہے۔ اور ایک ریحاب سینٹر ہے، ایک بلڈنگ پوری ریحاب سینٹر کے نام سے۔ یہ ریحاب سینٹر کیا ہوتا ہے؟ جو بچے نشہ کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں اور نشہ چھوڑ نہیں پاتے، بہت زیادہ نشہ خور ہو چکے، ان کے علاج کے لیے یہ ریحاب سینٹر رکھا گیا ہے، جس میں 6 مہینے سال بھر بچے جو نوجوان اس طرح کی عادت میں ملوث ہیں، وہ کورس بھی ہے، علاج بھی ہے، 6 مہینے سال بھر کے بعد ان کو ایک صالح انسان بنا کر فارغ کیا جائے۔ اسی کیمپس میں ہم نے ایک اولڈ ایج ہاؤس، بوڑھے لوگوں کے لیے، ان بوڑھوں کے لیے جن کی اولاد چھوڑ چکی، وہ لاوارث ہو گئے۔ حالانکہ بوڑھا ہاؤس ہونا نہیں چاہیے اسلام میں، تو ہر بچہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے، خدمت کرے، جنت حاصل کرے، لیکن کچھ ناہنجار ایسے ہیں جو اپنے باپ اور ماں کو چھوڑ چکے، گھروں سے نکال چکے۔ میں جانتا ہوں وہ جا کر کے کہاں پناہ لیتے، کسی آشرم یا عیسائیوں کے کسی ادارے میں جا کر کے وہ پناہ لیتے۔ یہ میلاد کا موسم ہے، میں آپ کو بتاؤں چند سال پہلے ربیع الاول شریف میں ہماری عادت تھی کہ کچھ فروٹ یا کچھ دوائیاں یا کچھ پیسے لے کر کے ہم اولڈ ایج ہاؤس میں جاتے جہاں بوڑھے لوگ رہتے۔ ایک بار میں گیا تھا، خود بہت سارے بوڑھے لوگ وہاں پر تھے جن کو کرسچن لوگ پال رہے تھے، ان کی اولاد انہیں چھوڑ چکی ہے یا وہ لاوارث ہیں۔ جب میں اپنے اس لباس میں وہ بوڑھے اور بوڑھیوں کو مل رہا تھا، دعا کر رہا تھا، ایک عورت اپنے بیڈ پر بیٹھی بہت رو رہی تھی، بال پورے کٹ ہیں، جیسے لڑکوں کے بال ہوتے ہیں ایسے بال کاٹے ہوئے سب کے، اور وہ ایک سادہ لباس میں تھی، جلدی سے اپنے سر پر کچھ ڈال لیا اور روتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی، بہت دیر سے دیکھ رہی تھی۔ پھر میرے پاس آئی، کہا کہ مولانا میں مسلمان ہوں اور بہت سالوں سے یہاں پر ہوں، کتنے دنوں کے بعد تو یہ مسلمان چہرہ مجھے آج دکھا ہے، کتنے دنوں کے بعد، ورنہ روزانہ ہم یہاں عیسائیوں کے اس میں کھاتے بھی نہیں، کھائے پیتے نہیں، مجبور نہیں۔ اور روئی جا رہی تھی۔ میں نے کہا کچھ چاہیے تو آپ لے لیجیے، کچھ ہم سے تعاون۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اگر آپ میرا تعاون کر سکتے ہیں تو بس میری ایک ہی خواہش ہے، میرا بیٹا فلاں جگہ رہتا ہے، اس سے کہتے ایک بار مجھ سے مل لیں۔ اس ناہنجار ظالم بیٹے نے اپنی ماں کو برسوں سے آشرم میں چھوڑ رکھا ہے۔ بہرحال ایسے کئی واقعات دیکھنے کو ملے۔ ایک بوڑھا شخص بیمار تھا ممبئی میں، نوجوانوں نے اٹھا کر کے اس کو آشرم میں پہنچا دیا کہ کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، بلڈنگوں کے نیچے، سڑک کے نیچے سوتا تھا، اور چند دنوں بیمار رہنے کے بعد اس بوڑھے کا انتقال ہو گیا، اسے شمشان گھاٹ میں جلا دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ 60 سال تک تو نمازی تھا۔ یہ تمام حالات اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں تھا جہاں ہم یہ کام کر سکیں۔ میں یہ چاہتا ہوں اس کیمپس میں ہم نے ایک اولڈ ایج ہاؤس بھی 50 کمروں کا ان بوڑھے لوگوں کے لیے بنانے کا منصوبہ بنایا جن کو ان کی اولاد چھوڑ چکی ہے، اور پھر ایک آرٹس اینڈ کامرس کالج، 8 بلڈنگوں کا ایک پروجیکٹ ہم نے تیار کیا۔ یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی کیچ کر سکتا ہے تو کر لے، اور اتنے بڑے بڑے جلسے کرنے کے بعد اگر اس طرح کے ادارے کی استھاپنا ہو گئی تو سمجھ لو کہ تمہارے جلسے کامیاب ہو گئے اور وصول ہو گئے۔
وصول ہو۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کل سے ان کاموں پر توجہ کرو کہ ہم چھوٹی سی زمین لے لیں گے لیکن امت کو صبح قیامت تک کے لیے کوئی تحفہ دے کر کے جائیں۔ کل کو یہ پنڈال ہٹا دیں گے آپ، میدان خالی رہے گا، 4 دن کے بعد تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں رہے گا۔ باہر سے آیا ہوا کوئی آدمی دیکھ کر کے نہیں سمجھے گا کہ ہزاروں لوگ یہاں آئے تھے، اور باتوں کو تو کل تقریب بھی آتی رہے، لیکن اگر تم نے ایک ادارہ قائم کیا تو قیامت تک آنے والے بچے اس سے نفع اٹھائیں گے، تمہاری نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ اسی لیے میں یہ آپ سب کو تنبیہ کر کے لاتا ہوں کہ کام وہ کرو جو صبح قیامت تک تمہاری قبروں میں بھی ثواب کا ذریعہ بنے، تمہارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے۔ جلسوں کا میں انکاری نہیں ہوں، منکر نہیں ہوں، لیکن کرو۔ کاش مجھے اگر مسجد میں بھی بلایا ہوتا تو میں مسجد میں بھی کھڑا ہو کر کے بیان کر دیتا ہوں۔ میرے لیے بڑے خرچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت میرے پاس